بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا۔ آیت نمبر 99۔ اور پچھلی کلاس میں ہم ذکر کر رہے تھے ذوالقرنین کے بارے میں، اور پھر ہم نے اس کے 3 سفر پڑھے، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ یاجوج ماجوج اور لوگوں کے درمیان اس نے ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دی، اور ہمیں یہ پتہ چلا احادیث کو پڑھ کے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ابھی بھی اس زمین پر موجود ہیں کسی حصے پر، اور وہ اس دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور جس دن اللہ کا اذن آئے گا وہ باہر ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک ون آف دا نشانی ہے، جو 10 نشانیاں آپ کو بتائی گئی تھیں، جس میں ایک دجال ہوگا، اور یہ ہوگا یاجوج ماجوج، اور یہ جو 10 کی 10 نشانیاں ہیں یہ آگے پیچھے ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں لمبے لمبے سالوں کے یا لمبے لمبے گیپس ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب پہلی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور چھوٹی نشانیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی۔ تو دعائیں کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، دین کو، قرآن کو سمجھتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو اس نالج سے ایکوپڈ کرنا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آنے والا وقت کیسا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، عقل مند تو دنیا میں ہم اسی کو عقل مند کہتے ہیں نا، جو دور اندیش ہو۔ دنیا میں ہم جب کوئی ینگ ایج میں اپنا گھر کنسٹرکٹ کر لیتا ہے تو اس کی کتنی تعریف ہوتی ہے کہ دیکھا کتنا سمجھدار ہے، اس نے چھوٹی سی عمر میں ہی اپنا گھر بنا لیا۔ دنیا کی جو سمجھداری، پھر جو اچھی جاب کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کتنا بہت سمجھدار۔ کوئی بیفور ہینڈ کوئی کام کر لیتا ہے تو ہم اس کو، پہلے زمانے میں جو خواتین جیولری اور گولڈ اکٹھا کرتی تھی ان کو بہت سمجھدار سمجھا جاتا تھا، کہ انہوں نے وقت سے پہلے جو ہے وہ کچھ پریپئر کر کے تیاری کر کے رکھ لی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ تو جب ہم دین اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل میں اور اصل سمجھدار شخص وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس مہلت کے وقت کا فائدہ اٹھائے، علم حاصل کرے اور اپنی آخرہ کے لیے پریپئر کرے۔ آج جو کچھ آیات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ان کو کور اپ کریں گے، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ دوبارہ، اب میرا خیال ہے 2nd یا 3rd ٹائم جو ہے وہ دوبارہ سے جہنم کا جو ہے وہ ڈسکرپشن پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر دفعہ ایک نئے انداز میں اور نئے سٹائل سے ہمیں اپنی غفلت کی نیندوں سے جگانے کے لیے قرآن مجید میں مختلف طریقے سے ہے وہی جہنم، مگر مختلف طریقے سے کیوں اس کے ڈسکرپشنز دیے جاتے ہیں، تاکہ انسان کانشیس ہو جائے اور سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا، اور چھوڑ دیا ہم نے، اور ہم چھوڑ دیں گے، بعدہم، ان کے بعض کو، یومئذ یموج، بعض کے ساتھ، تو وہ کیا ہو رہے ہوں گے، گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے۔ یموجو موج سے، جیسے موجیں کیا کر رہی ہوتی ہیں، آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں نا، ویوز، سی ویوز کی بات ہو رہی ہے۔ فی بعض ونفخ فی الصور، اور کیا ہوگا، پھونکا جائے گا سور میں، فجمعناہم جمعا، تو ہم ان کو جمع کر لیں گے، سب انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے شفٹ جو ہے وہ چینج ہو کر لاسٹ پورشن آف سورہ الکہف سٹارٹ ہوئی ہے، جس میں بات ہو رہی ہے کس کے بارے میں، اب جہنم کے ڈسکرپشن سٹارٹ ہوں گے، اور یہاں پر قیامت کی بات سٹارٹ ہو گئی ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، کہ سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ سب کے سب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ سور کی سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جب سے بنائے گئے ہیں، وہ اپنا ایک کان لگا کر آسمان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک بگل ہے، جس وہ اس انتظار میں ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا تو وہ اس سور میں پھونک دیں گے، اور وہ تب سے اسی سچویشن میں اٹینٹو ہو کر کھڑے ہیں۔ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، پہلے سور سے کیا ہوگا کہ سب کے سب جو لوگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس سور کے بعد 40 ڈیز کا گیپ ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں واضح نہیں بتایا گیا، کیا وہ 40 ڈیز ہے، کیا وہ 40 دن ہیں، یا وہ 40 منتھ ہیں، یا وہ 40 ایئرز ہیں، وی ڈونٹ نو، واللہ عالم، اس کے بارے میں ہمیں واضح نہیں بتایا تھا۔ بہرحال جو فگر آتا ہے وہ 40 کا فگر آتا ہے احادیث میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جس میں بتایا جائے گا کہ بارش کی جائے گی زمین پر، اور پھر انسان جو ہیں جیسے زمین میں سب دفن ہوں گے نا،
تو وہ پودوں کی طرح جو ہے وہ اگ کے باہر نکل آئیں گے اور پھر سب جو ہے وہ محشر کی طرف دوڑیں گے. ٹھیک ہو کیا؟ اور اب یہاں پہ کیا سچویشن ہوئے گی کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے پریزنٹ کیا جائے گا. جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی شکلوں میں اٹھایا جائے گا، منافقین منافقین کے ساتھ ہوں گے، کافرین کافرین کے ساتھ ہوں گے، مومنین مومنین کے ساتھ ہوں گے. گروپ بندی بہت ڈسپلن ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کے اعمال کے حساب سے ان کا نور جو ہے وہ ان کو سرکل کیے ہوئے ہوگا. کچھ لوگوں کے پاس نور ہوگا بالکل ایک جلتا بجھتا سا، کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، جیسے دنیا میں تھے وہ کبھی پڑھ لیتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، کبھی دین پہ عمل کرتے تھے کبھی دین کو اگنور کر دیتے تھے، ویسا ہی ان کا پاس نور ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جو پورے کے پورے نور کے اندر ایسے ہوں گے کہ جیسے ہم ریپ کر دیتے نا کسی چیز کو، اس طرح سے وہ نور کے اندر ہوں گے. اور سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر قریب آ لگے گا. اب کیا ہوگا کہ نافرمانی کرنے والے یا جس طرح کے اعمال کرنے والے ہوں گے وہ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. کسی کا پسینہ پاؤں تک ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، اور کوئی جو ہے وہ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا. یہ اعمال کے حساب سے ہوگا. تو اب دیکھیں یہ ساری ڈسکرپشن جب ہم نے پڑھی تو پھر اب ہمارا فوکس کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنا فوکس شفٹڈ رکھیں اور ہم اپنی تیاری رکھیں اپنی آخرہ کے لیے. ہم سب جو ہیں وہ کنسرن کے ساتھ پریپیئرڈ رکھیں. ہم میں سے ہر ایک جو ہے اب اس کو کانشیس ہو جانا چاہیے. اب پیچھے کوئی حجت نہیں رہ گئی نا کہ الحمدللہ ہمارے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا، ہمیں ہر بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پتہ لگ گئی. اور صرف ایک سورہ کو جب ہم دیکھ رہے ہیں، سورہ کہف میں ہی ہمارے سارے بیسک کانسیپٹس اباؤٹ دس ورلڈ، اباؤٹ دا آخرہ، کیسے اٹھایا جانا ہے، کیا ہونا ہے، ہر چیز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک سورہ کے تھرو ہی کنوے کر دی. اور پھر ہمیں کیوں کہا کہ روز اس کو پڑھو؟ روز مینز ایوری جمعہ. کیوں پڑھو؟ کہ یہ سب جو ہیں جب ہم 5-7 دن دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نا تو پھر یہ ساری چیزیں ذرا فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں. جب ذہن سے فیڈ آؤٹ ہو جائیں گی تو دوبارہ پڑھیں گے تو ریفریش ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ نئے جذبے کے ساتھ. اور انشاءاللہ جب اللہ کی توفیق سے اس کو ہم کل مکمل کریں گے اور پھر تھرسڈے کو مکمل ہوگی اور پھر فرائیڈے کو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ اپنے اندر ایک باقاعدہ پازیٹیو چینج فیل کریں گے کہ جو ہم پہلے پڑھتے تھے نا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ بات نہیں ہوگی اب. ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھنے کا جو ہے یہ فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ قرآن کے سامنے جب ہم اپنا وقت، اپنے کام، اپنی دنیا کے معاملات چھوڑ کے بیٹھتے ہیں with this نیت کہ ہم اس کو سیکھنے بیٹھے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن میں سے ہم کچھ سیکھ کے نہ اٹھیں. یہ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جو کہ ہائیسٹ سے ہائیسٹ کیلیبر کا بندہ ہو، آئی کیو کا بندہ ہو، یا لویسٹ سے لویسٹ آئی کیو کا بندہ ہو اور بندی ہو، اس کو سمجھ آ جاتا ہے. اپنا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ لویسٹ لیول والا اتنے زیادہ ان ڈیپتھ اس میں نہ جا پائے اور وہ اس کے موتی اس طرح سے نہ جمع کر پائے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس میں سے کوئی پیغام لے کے نہ اٹھے. ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے ویرائٹی آف اسٹائل، ویرائٹی آف آیاز، ویرائٹی آف سوراز اینڈ مختلف ہمارے لیے رکھی ہیں تاکہ ہم اس سے اپنے لیے اپنے حساب سے لیسنس نکال سکیں. اور پیغام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے. جو سب سے زیادہ پرائمری فوکس ہمیں اس سورہ میں بھی اور پورے قرآن میں ملتا ہے وہ ہے توحید پر ایمان اور ایک شرک سے دوری. ٹھیک ہو کیا؟ اچھا، اور اس آیت کے بارے میں کچھ علماء کرام کہتے ہیں، ابن کثیر کے اندر آیا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ قیامت کے بارے میں بھی ہے اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی. کیوں؟ کیونکہ جب انہیں چھوڑا جائے گا نا تو وہ بھی اس تیزی سے گتھم گتھا ہو کے اور تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے. کل ہم نے ان کے کافی ڈسکرپشن پڑھے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کر رہے ہوں گے وہاں پہ بھاگ دوڑ. نمبر 100، وَأَرَدْنَا، اور پیش کریں گے ہم جہنم کو یومئذ، اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضا، جیسا کہ پیش کیا جاتا ہے، پریزنٹڈ. کیسے پریزنٹ کی جائے گی؟ آپ دیکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جہنم کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ ایک تو 70,000 فرشتے اس کی لگامیں تھامے لے کر آ رہے ہوں گے اور وہ چیخ رہی ہوگی، وہ بول رہی ہوگی، اس میں سے آگ بھڑک رہی ہوگی. ایک تو یہ
ٹارچر ہوتا ہے کہ اس میں جانا ہے obviously جس نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، مگر جب جانے سے پہلے اس کو دیکھنے کا جو ٹارچر ہے نا وہ بھی بہت بڑا ہوگا، کیونکہ ہم کیا جانتے ہیں کہ قیامت والا جو دن ہے وہ کتنا برابر ہے، 50,000 سال کے برابر ہے، اور ہماری دنیا کا وقت اور اس دنیا کا وقت جو ہے وہ الگ ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے الگ ہے، وہ والا ورلڈ جو ہے، آخرت کا وقت جو ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ٹائمنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافرین، یہاں پہ غور طرف ورڈ جو ہے وہ ہمارے لیے کافرین ہے۔ کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا۔ تو اب اس میں پھر کیا ہو گیا، سبھی شامل ہو گئے نا۔ تو یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے آیت نہیں ہے، یہ صرف منافقین کی بات نہیں ہو رہی، یہ سب ہی کی بات ہو رہی ہے کہ کون لوگ ہیں کافرین؟ جو کہ علم ہوتے ہوئے اس کو حاصل نہیں کر رہے، جو کہ آیات واضح بینات ملنے کے باوجود اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کر رہے، کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ جہنم کو پریزنٹ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس دن کا جو ہے وہ ٹارچر کیسا ہوگا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جہنم پریزنٹ کی گئی ہے، وہ چیخ رہی ہے، وہ بول رہی ہے، وہ بلا رہی ہے، اور کچھ میں یہ بھی ہم پڑھتے ہیں حدیث میں کہ وہ گھور رہی ہوگی، وہ بلا رہی ہوگی، وہ چیخ رہی ہوگی، اس میں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی، اور اندر سے ہر ایک کو پتا ہوگا، کیونکہ ہم میں سے ایگزیکٹلی وہی سچویشن دوبارہ آ جاتی ہے نا، جیسے ایگزام اور رزلٹ سے پہلے والی ہماری سچویشن، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے کیا کیا، ایسی بات ہے۔ تو جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو اس کو اس کی جو انٹلیکٹ ہے اور اس کی پچھلی میموری جو وہ دنیا میں کر کے گیا تھا وہ اس کو واپس لوٹا دی جائے گی، اور پھر اس کو پتا ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، میں نے کیا اعمال کیے تھے دنیا میں، کیا تھی میری اچیومنٹ، کیا تھی میری اچھائیاں، اور کیا میں نے غلط کام کیے۔ اور دنیا میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں ہمیں اندر سے پتا ہوتا ہے، اور جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں اندر سے پتا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خود کو جھوٹی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے ہیں اور سچویشن دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، کرتے ہیں نا بلیم گیم، اس کو بلیم گیم کرنا کہتے ہیں، تم نے کیا تھا، تمہاری وجہ سے ہوا۔ جیسے گلاس ٹوٹا تو مائیں کیا کہتی ہیں، یہاں رکھا ہی کیوں تھا، یہ نہیں کہتی کہ میرا ہاتھ لگا تھا اور میرے سے ٹوٹ گیا، یہ کامن پریکٹس ہے ہمارے گھروں میں، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ادھر سے پھر ہمیں یہ بات اب ہم اور زیادہ اس کے معاملے میں جو ہے وہ ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور احادیث میں آتا ہے ایک، یہ بہت ہی جو ہے نا اسٹرانگ حدیث ہے، اور اس کا بہت اثر جو ہے ہم سب کو ہی لینا چاہیے کہ میدان حشر میں آدمی کھڑا ہوگا، ابھی وہ ایک پاؤں کو دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ بھی نہیں کر پائے گا، ایک پاؤں کو دوسرے کے ساتھ، ہوتا ہے نا جب آپ زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی پوزیشن لیتے ہیں سیدھا کھڑے ہونے کے لیے، تو اس سے 5 سوال کر دیے جائیں گے اپنے آدم سے، جس میں یہ کہ عمر کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے جو ہے وہ جمع کیا اور پھر کہاں پہ اسپینڈ کیا، ٹھیک ہے، پھر صحت کن کاموں میں لگائی، جوانی کن کاموں میں گزاری، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں، اور یہ 2 چیزیں تھی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ انسان سب سے زیادہ غفلت میں رہتا ہے، ایک اس کی صحت، دوسرا اس کی فراغت، 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان 5 سوالوں کے لیے ہم روز جب رات میں لیٹیں تو اب ہمیں کانشیس ہونا چاہیے کہ اب ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ اگر آج میں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلی جاؤں اور مجھے یہ 5 سوال دینے کا جواب دینا پڑے تو ایم آئی ریڈی فار دیٹ؟ دنیا کی جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے جب ہمارے پیپرز ہوتے ہیں، جب صرف دنیا کی ایک ڈگری ہم نے لینی ہوتی ہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا ملتا ہے، کیا ملتا ہے جب ہم کوئی بھی بڑی سے بڑی ڈگری لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جسٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی ہائیسٹ اچیومنٹ ہو جائے گی، کسی کو تو میڈل مل جائے گا، دیٹ از اٹ، اور یا پھر شیلڈ مل جائے گی، کیا حیثیت ہے اس کی؟ کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اٹس اے میٹر آف اے فیو سیکنڈ، اگر آگ پکڑ لے تو وہ چیزیں کتنا ٹائم لگائیں گی جلنے میں؟ اے فیو منٹس، بس ختم، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کی جو امپورٹنس ہے اور وہ سگنیفیکینس ہے وہ اتنی ہی کم ہے، اور اس کے اگینسٹ جو آخرت کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ سیریس کنسرن ہے ہم سب کے لیے۔ آپ سے سر نے فرمایا تھا کہ اگر جو میں نے دیکھا ہے وہ تم دیکھ لو تو تم
رویا زیادہ کرو گے اور ہنسا کم کرو گے، کیونکہ آپ کو تو دکھایا گیا تھا نا معراج پر، اسراء پر، سب یہ باتیں، یہ سب معاملات، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں کیوں بار بار کہا جاتا ہے قرآن مجید کو پڑھیں پڑھیں، یہ ذکر ہے یہ ذکر ہے، کیوں؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے جب ہم کچھ گیپ لے آتے ہیں نا پڑھنے پڑھانے سے، تو پھر بھول بھی جاتے ہیں، اور وہ دنیا کی کچھ رنگ میں ایسے رنگ جاتے ہیں نا کہ پھر ہم اس کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو ذکر کہا گیا، اور اس کو بار بار ریوائز کرنے کا اور ریپیٹ کرنے کا کہا گیا کہ آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں۔ جب ہم بار بار پڑھیں گے تو خود بخود جو ہے وہ کانشیس بھی رہیں گے، پھر اس کی تیاری میں بھی لگے رہیں گے، پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 100 ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی ہے۔ اب اگلی آیت ہے 101، الذین، وہ لوگ، کانت تھیں، اعینہم، ان کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میرے ذکر سے۔ اب یہاں پر صرف سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ وقانو، اور تھے وہ، لا یستطیعون، وہ استطاعت رکھتے نہیں، وہ استطاعت رکھتے تھے سمع، سننے کی۔ ویری امپورٹنٹ آیا 101۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کو کی سچویشن کو واضح کیا گیا جن کا ذکر 100 میں منشن کیا گیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے آئے گی جہنم؟ آپ دیکھیں قرآن مجید کا اعجاز ہے یہ، اور قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ آپ کو جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس پہ ایسے نہیں چھوڑ دیتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں بتایا نا کہ جہنم پیش کی جائے گی، تو اگلی میں بتا دیا کہ کیوں پیش کی جائے گی اور کیا وجہ ہے جو ان لوگوں پہ پیش کی جائے گی۔ تو ہمیں بھی بڑا کانشیس ہونا چاہیے نا، پھر ایک ایک آیت کو کبھی آئسولیشن میں نہ پڑھیں، کنیکشن کے ساتھ پڑھیں، اگلی اور پچھلی کو ملا کے، تو پھر آپ کو اس کا میننگ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو سچویشن مینشن کی گئی ہے وہ ہے آنکھوں کا پردہ۔ آنکھوں کا پردہ کیسا؟ اب آپ دیکھیں اس سچویشن کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، ایک ہمارے آنکھ ہے اور اس کے آگے کوئی پردہ آ جاتا ہے، کوئی بھی پردہ آ جاتا ہے، اگر ہوا چل گئی نا تو وہ ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک وہ پردہ ہوتا ہے جو آنکھ کے اندر ہوتا ہے، وہ ہٹ سکتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہٹ سکتا۔ تو بس ان کا یہی پردہ ہے کہ یہ پردہ جو ہے وہ ان کی آنکھ کے اندر ہے، اور یہ کب آ جاتا ہے؟ یہ فوراً ہی آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا اور ہم نے کیا جی ہم نہیں کر سکتے، ابھی ذرا مشکل نہیں ہے، میں کیا کروں، میرے گھر والے نہیں مانتے، میں پردہ ابھی نہیں کر سکتی، میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، میں شادی لوگوں کی مرضی کے حساب سے کروں گی اپنے بیٹے کی، میرے لیے پاسبل نہیں ہے، تو پردہ آ جائے گا؟ نہیں۔ پردہ کب آتا ہے؟ پردہ اس وقت آتا ہے جب انسان کانسٹنٹلی اللہ کے ذکر سے خود کو دور رکھتا ہے، کانسٹنٹلی تکبر کا شکار رہتا ہے، کانسٹنٹلی اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، اور کانسٹنٹلی خود کو دین سے ڈیٹیچ کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، ہمارے اب تک یہ ایک، پہلے تو خیر بہت زیادہ تھا، ابھی بھی ہے، کہ جو شخص دین یا قرآن کی بات کرے اس کو سمجھا جاتا ہے ہائے بیچارہ پینڈو، پینڈو ہے نا، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا، مولوی صاحب، یہ بڑی ڈیروگیٹری ٹرم کے طور پہ انفارچونیٹلی یوز کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ لوئسٹ پیڈ اسٹریٹا کس کا ہے؟ مولوی صاحب کو۔ کوئی دل نہیں کرتا کسی کو 1 روپیہ بھی دینے کا۔ بچوں کی فیس 40,000، فرسٹ کو چلانا ہے، سیکنڈ کو میں نے پے کر رہی ہوں جی، دیر نہیں کرنی چاہیے، اور قاری صاحب کو 1000 روپے دیتے ہوئے بھی ہے قاری صاحب اچھا ٹھیک ہے میں لا رہی ہوں۔ تو یہاں پر ہی دیکھ لیں کہ ہم نے یہاں سے ہی ہمیں ہمارے معاشرے کی پکچر ہمارے آگے کلیئر ہو رہی ہے کہ ہم نے ذکری سکھانے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور پھر کیا ہوا، آہستہ 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 وہ ایک دو سیگریگیشنز بن گئی۔ گھر میں جو بچہ کچھ نہیں کر سکتا اینو حفظ تے پا دیو، ایسے کرتے تھے پہلے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر کے سب سے برائٹ بچے کو کہا جاتا کہ آپ سیکھیں اور سکھائیں۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ ایم رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو عالم دین بناؤں گی، زیادہ سے زیادہ ہمیں شوق ہوتا ہے تو حفظ کرا دیں، بس حفظ کرا دیں بچے کو۔ میں نے بڑا سوچا اور میں نے دعائیں بھی بڑی کی کہ میرا بچہ حفظ کر لے، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں ہم اگر دنیا کی تعلیم کے لیے 8 سے 10 سال بچوں کے لگوا سکتے ہیں تو وائی ناٹ فار دس سچا اینڈ ریویلڈ علم۔ اور کل ہی ہم اس کی بات کر رہے تھے
کہ دنیا کا علم embedded with سچا علم, revealed علم, اگر ان دونوں کا کمبینیشن نہیں ہوگا تو پھر انسان ڈی ٹریک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو دنیا کا علم بھی حاصل کریں اور دین کا علم بھی حاصل کریں. جب دین کا علم حاصل کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہماری لائف بھی چینج ہوگی, ہماری زندگی پرسکون بھی ہو جائے گی. اور یہ کانٹینٹ جو ہے آیت نمبر 101 میں جو ہے کہ سن نہیں سکتے, تو سورہ بقرہ میں بھی یہی کانٹینٹ ہمیں ملتا ہے نا, سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون. ٹھیک ہے, تو یہ کون سی آنکھیں ہیں ان کی؟ یہ ان کی فزیکل آنکھیں نہیں ہیں بلکہ اسپرچل آنکھیں جن کے اوپر پردہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, دل کی بلائنڈنس ہے, وہ کلام کے نور کو پہچان ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو جو اب آپ دیکھیں کہ کوئی پچ ڈارک میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک دم اس کے لیے چھوٹی سی ٹارچ کی لائٹ آن کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تو ہر کوئی دیکھ لے گا نا, ایسی بات ہے. جو نہیں دیکھ پائے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ پھر بلائنڈ ہی ہوگا نا. ہم کہیں گے نہیں یہ تو بلائنڈ ہے بیچارہ, اس کو تو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو بالکل اسی طرح ہی دین کا علم ہے. ہم دنیا کے تو سارے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ون آفٹر انادر ڈگریز لینا چاہتے ہیں, مگر آخرت کا اور قیامت کا علم اور دنیا گزارنے, اب دیکھا جائے تو قرآن کا علم حاصل کرنا کمپلسری ہو جانا چاہیے ہم سب کی زندگیوں میں, کیونکہ اس میں تو کوڈ آف کانڈکٹ ہے, اس میں تو موڈ آف لائف ہے, اس میں تو ہر چیز ہے. کون سا ایسا زندگی کا معاملہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں سکھا دیا قرآن کے تھرو؟ ٹھیک ہے, اب جس نے جس ایج یا سٹیج آف لائف پہ قرآن سیکھا وہ اس بات پہ دکھی کرتا ہے کہ کاش اللہ مجھے توفیق دیتا تھا, میں پہلے ہی سیکھ لیتی. کرتے ہیں نا, جب سیکھ لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں پہلے کر لیتے ہیں, اتنے سال ضائع چلے گئے میری زندگی کے. ٹھیک ہے, تو اب بھی ہمارے پاس تو الحمدللہ وقت ہے, اپنے بچوں کے لیے ایفرٹ کریں. اب ہم ان کو لے کے بیٹھیں, ایک آیت پڑھیں, اور آپ بلیو کریں کہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے ہم نے کہ 12 سے 13 سال کے بچے بڑا اچھے طریقے سے قرآن کے ترجمے کو جو ہے وہ ریسیپروکیٹ کر لیتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس کو آسان کر کے آپ ان کے طرف اس کو پریزنٹ کریں کہانی کی فارم میں, ہر چیز. پھر یہ کہ ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہے نا ہمارے پاس مہلت کتنی ہے, ایٹ لیسٹ اگر آج ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم اس قابل تو ہوں گے اللہ کو کہنے کہ یا اللہ اپنے بچوں کو جو جن کے لیے میں رسپانسبل تھی, میں نے انہیں سٹارٹ کروایا ہوا تھا. 9 سال کا ماشاء اللہ, الحمدللہ 9 سال. میں ابھی 12-13 سال کہہ رہی ہوں آپ کو, وہ میں سیف سائٹ پہ کہہ رہی تھی کہ یہ آپ لوگ بوجھ فیل نہ کریں. اور عموماً ماؤں کو جب کہا جاتا ہے نا کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن سٹارٹ کروائیں, شروع کرائیں, بوجھ بہت ہے پڑھائی کا, وہ اتنی پڑھائی ہے کیا کریں, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر دنیا کی اتنی بڑی بڑی پڑھائیوں کا اور اتنی مشکل کتابوں کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں تو صرف ایک قرآن کا بوجھ ان کو بوجھ لگے گا, حالانکہ وہ بوجھ نہیں ہے. آپ بتائیں کہ الحمدللہ 21-22 دن سے ہم سورہ الکہف پڑھ رہے ہیں, کتنا بوجھ فیل ہوا آپ کو قرآن پڑھنے کا؟ سکون ہی آیا نا. جیسے جیسے آپ کو جو ہے وہ ذہن میں جو نوٹس بنی ہوئی تھیں, کانسیپٹس کلیئر نہیں تھے, وہ جیسے جیسے کلیئر ہوئے ہیں, کیا ویسے ویسے ہمارے لیے آسانیاں نہیں ہوتی چلی گئی؟ ٹھیک ہے, تو یہ جو دل کی بلائنڈنس ہے یہ کہاں سے دور ہوگی؟ یہ اللہ کے کلام کو سننے سے, اللہ کے کلام کو حاصل کرنے سے, اور قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنے سے ہی حاصل ہوگی. اور وہ انسان جو سارا اپنی زندگی, اپنی انرجیز قرآن مجید نہ سیکھنے کے بجائے دنیا کا علم سیکھنے میں گزاریں گے تو وہ قیامت والے دن اندھے اٹھائے جائیں گے, اور وہ شکوہ کریں گے کہ اللہ پاک دنیا میں تو ہم آنکھوں والے تھے, اب ہمیں کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ تو پھر اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ جتنی بھی میرے پاس توفیق ہے, جتنے بھی میرے ریسورسز ہیں, جتنا بھی میں مینج کر سکتی ہوں, اب میں نے خود یہ سوچنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ آورز میری زندگی کے ایسے ہوں رمضان کے بعد بھی اور اس کلاس کے مکمل ہونے کے بعد بھی کہ وہ میں قرآن کے ساتھ گزاروں, اور وہ میرا پرائم ٹائم اور میرا وہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کانوں میں ہم نے ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں اور ساتھ ہم کوکنگ بھی کر رہے ہیں, ساتھ ہم صفائی بھی کر رہے ہیں. نہیں, یہ ڈس رسپیکٹ ہے. یہ قرآن مجید کی, اللہ کے کلام کی, اور اس اسپیکر کی جو اتنی محنت کر کے آپ کے لیے قرآن آپ کو پریزنٹ کرے, وہ کوئی بھی اسپیکر ہو, وہ کوئی بھی ٹیچر ہو, ٹیچر کی رسپیکٹ ہے کہ اس کو اس کا ڈیو ٹائم دیا جائے. اگر ہم نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, ابھی وقت نکال لیں, اپنے سارے کام سمیٹ لیں, اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے کنسنٹریشن کے ساتھ چاہے آدھا گھنٹہ پڑھیں, مگر
کانسنٹریشن کے ساتھ نوٹس بناتے ہوئے اپنے لیے پریکٹیکل پوائنٹس اس میں سے نکالتے ہوئے کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہی یہ نور جو ہے وہ ابھی ہم نے پچھلی اس میں آیت کے اندر ریفرنس میں پڑھا تھا نا کہ ہر شخص کے پاس اس کا نور ہوگا, ہوگا نا نور. تو یہ وہی نور ہے جو ہم دنیا میں اب اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو ابو جہل تھا یا ابو سفیان تھا یا اخنس بن شریک تھا, یہ سب کیا کرتے تھے, قرآن مجید کو چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں ریسٹیشن کیا کرتے تھے یا ویسے بھی ریسٹیشن کیا کرتے تھے, پہلے آپ کو پتہ ہے ایسے کنکریٹ کے گھر تو نہیں ہوتے تھے نا, پتھر کے یا مٹی کے, یا کئی دفعہ تو کھجوروں کی چھالیں ہوا کرتی تھی چھتوں پر. تو ایسے میں تو آواز کا باہر سے اندر یا اندر سے باہر آنا جانا بہت آسان ہوتا. تو سنا وہ بھی کرتے تھے, دل پہ اثر وہ بھی ان کے بھی ہوتا تھا, مگر کیا چیز آڑے آ جاتی تھی, تکبر. اب آج کل کے دور میں بھی انسان تکبر کرتا, کیسے کہ قرآن تو بس چند مولویوں کے پڑھنے کی چیز ہے, ہمارا کیا کام ہے اس سے, بس ٹھیک ہے ہم کیا کر لیں گے, اپنی نماز پڑھ لیں گے, کچھ تسبیحات پڑھ لیں گے, کوئی مشکل آئے گی تو کسی سے پوچھ کے وظیفہ کر لیں گے, کوئی شارٹ کٹ بتا دیں ہمیں. ہم میں سے کوئی کم ہی لوگ ہیں ایسے جو اپنی لائف کو اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں. تو اللہ سے ہم نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دیں. اور ہم لوگ تو اس لحاظ سے بڑے لگژری میں ہیں, خاص طور سے وہ خواتین جن کے ذمہ جاب نہیں ہے, جن کے ذمہ پیسہ کمانا نہیں ہے, تو ان کو تو اس چیز کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لینا چاہیے. خواتین کہتی ہیں نا برابری کے حقوق چاہتی ہیں, کرتی ہے نا عورت مارچ میں, پڑھنے کی طرف تو نہیں آتی, پڑھنے میں تو نہیں کہتی کہ ہم نے برابری کرنی ہے کسی ائمہ کرام کی. پڑھنے میں کیوں نہیں برابری کرتی, اس میں برابری کر کے دکھائیں, اچھے سے اچھا علم سنت کا علم حاصل کریں, علم کا حاصل کریں. علم کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے کوئی اینڈ, کوئی بھی اینڈ نہیں ہے. جتنا پڑھتے چلے جاتے ہیں پھر نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں, جتنا پڑھتے جاتے ہیں پھر نئی بات سننے کو مل جاتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو پردے ہیں یہ کب ہٹتے ہیں, یہ پردے علم حاصل کرنے سے ہٹتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ انٹرنل بلائنڈنس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. 102 افحسب الذین, کیا بھلا سمجھ لیا ان لوگوں نے, کفروا جنہوں نے کفر کیا, ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں گے, عبادی میرے بندے کو, من دونی میرے علاوہ, اولیاء دوست. انا بے شک ہم نے, اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے, جہنم جہنم کو, للکافرین نزولا جہنم کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر. بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہم اس کو چیز پریزنٹ کرتے ہیں, تو اسی طرح ہی ان لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں اور شرک کرنے والے ہیں. یہاں پر دو اب ان کی مزید ایٹریبیوٹس مینشن کیے گئے ہیں. پچھلی میں کیا ایٹریبیوٹ تھا کہ وہ ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے, اور پھر اگلی میں 102 میں کیا بتایا گیا کہ ایک تو وہ کفر کر رہے ہیں, دوسرا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو شرک جو ہے وہ سب سے بڑی قباحت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں. اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کروا سکتا جب تک کہ وہ شرک سے پاک نہ ہو. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اپنی اپنی زندگیوں سے شرک کو خود ہی اپنے لیے کھوجنا ہے اور اس کو اپنے آپ سے دور کر دینا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے شرک کی بہت ساری ٹائپس ہیں. صرف ظاہری بتوں کو پوجنا جو ہے, یا قبر میں لیٹے ہوئے بتوں کو, بزرگوں کو پوجنا جو ہے وہی شرک نہیں ہوتا, اور بھی بہت شرک کی ٹائپس ہیں. جی جی, دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, لوگوں پر ڈپینڈنسی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے علاوہ خواہشات نفس کو فالو کرنا ہے, یہ بھی شرک کے اندر چلا جاتا ہے. پھر جو ڈپینڈنسی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہونی چاہیے وہ لوگوں پہ ڈپینڈنسی دینا, بچوں پہ ڈپینڈ کرنا, بیٹوں پہ ڈپینڈ کرنا, شوہر پہ ڈپینڈ کرنا اللہ کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے, تو یہ ساری شرک کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اور اپنے آپ کو ہر وقت کانسٹنٹ جو ہے نا ہمارے اندر ایک الارم چلتے رہنا چاہیے, کبھی بھی جو ہے نا کیئرلیس نہ ہو. اس کے بارے میں آتے ہیں کہ جو منافقت ہے نا, ہم لوگ جب منافقین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کہاں سے منافق ہو سکتے ہیں, الحمدللہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, تو نماز پڑھتے ہیں, مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے. تو منافقت کے بارے میں آتا ہے کہ منافقت جو ہے نا وہ چپکے سے دل کے اندر اگ جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا.
ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہر وقت آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب کیسے ہم پڑھتے ہیں حضرت حنزلہ کے بارے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کیسے کیسے ایمان تھے ان کے، اور کیسے چوٹی کے وہ اچھے کام کرتے تھے، اور صحاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہ رہے تھے، اور پھر بھی کہہ رہے تھے کہ جن کی لسٹ اتری ہے منافقین کی، کہیں میں تو نہیں ہوں ان میں شامل. اور ہم کیا کہتے ہیں، 4 دن کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میرے جیسا تو ولی اللہ ہے کوئی نہیں، کہاں ہوگا کوئی ولی اللہ اور کہاں میں. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی ان معاملات میں خود کو جو ہے وہ لوز اینڈ پہ نہ چھوڑے، کیونکہ شیطان کی انٹروینشن آ جاتی ہے. ہم جہاں پر ریلیکس ہو گئے وہیں پر شیطان آ گیا. آپ کو پہلے بھی شاید یہ بات میں نے بتائی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے نفس کو سونگتا ہے، سنف کرتا ہے، اور جہاں پر اس کو لگتا ہے نا کہ اس کی کیریکٹرسٹک میں اور اس کی پرسنالٹی میں کچھ کمی ہے، وہاں سے جا کے پھر جو ہے نا وہ حملہ کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم میں سے کسی کو یہ عادت ہے کہ مجھے اپنی تعریف بہت پسند ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا، اب شیطان نے اس میرے ٹریٹ کو سونگ لیا. اب وہ کیا کرے گا کہ ایسی سچویشن پیدا کرے گا کہ میں اپنی تعریف سن کے پھول کے نہ سماؤں اور پھر میں تکبر کا شکار ہو جاؤں. ٹھیک ہو گیا. تو اپنے اندر کبھی بھی کوئی لوز اینڈ نہ چھوڑیں. اس لیے کیا کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہوگی، فوراً اللہ کی طرف ریفر کریں اور توبہ اور استغفار کریں اور اس مسٹیک کو اپنے آپ سے ایریڈیکیٹ کر کے دور کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، آتدنا کا مطلب ہوتا ہے، آتدنا سٹیپ بائی سٹیپ تیار کرنا، بالکل اسی طرح ہی جیسے دلہن کو تیار کیا جاتا ہے. مہینہ پہلے شروع ہو جاتے ہیں نا اس کے فیشیلز، پھر برائڈل شاورز، پھر اس کے بعد اور جو جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے. تو بالکل اسی طرح ہی آتدنا جہنم بھی ایسے تیار کی گئی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. ہم نے پڑھا تھا نا کہ سب سے پہلے آگ جو تھی ریڈ تھی، پھر وائٹ ہو گئی، اور اب وہ کیسی ہے، پچ ڈارک بلیک. اس کو جلا جلا کے جو ہے وہ آتدنا تیار کر کے رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر جب قرآن سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ تو کتنا ضروری، پہ کمپلسری ہو گیا نا. ہم نے سمجھ لیا نا کہ یہ تو ہم سب کا ساتھی ہونا چاہیے، اپنی اپنے کیلیبر، اپنی اپنی سمجھ، اپنا اپنا وقت، اپنے اپنے ریسورسز کے حساب سے ہم سب کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا چاہیے. اور یہ بڑے آنر کی بات ہے. حاملین قرآن عام لوگ نہیں ہوتے، یہ ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتے بھی نہیں ہے. تو جس کو مل گئی ہے، جس کو یہ آفر مل گئی ہے، اس کو ایز این آنر سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے. اور اپنے عمل کی کمزوری کو کور کرنے کے لیے لوگوں پر ریلائے نہ کریں. کیسے کرتے ہیں ریلائے لوگوں پر؟ شفاعت باطلہ کا کانسیپٹ جو کہ ہمارے دین میں، کوئی بات نہیں جی، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کہاں جائیں گے، ہم نے تھوڑی جانا ہے جہنم میں. اگر جائیں گے بھی تو بس فٹافٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے اور ہم باہر نکل آئیں گے. تو ضرور کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی اس جہنم کو برداشت کر سکیں؟ ہم تو دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ دیکھیں نا کہ جب کسی جنگل میں جنگل فائر لگ جاتی ہے، کبھی ہم دیکھتے تھے تو کیسے دل پریشان ہو جاتا ہے نا. اس میں جانور جل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ایک شور اور ایک ہنگامہ ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہے کہ آگ کے جلنے کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے جو کہ دل کو بند کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے، ایک سٹریس اور ڈپریشن دیتی ہے وہ آواز. چھوٹی موٹی آگ کی بات نہیں ہو رہی، جب بڑے اسکیل پہ لگی ہوتی، الاؤ جل رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو شفاعت کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ، اس کو بھی ہمیں کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. کہ بالکل اسی طرح بنی اسرائیل کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، ہم تو لاڈلی قوم ہے. اور اسی طرح یہود بھی کہتے تھے کہ اگر ہم گئے بھی تو کتنے دن جائیں گے، جسٹ 40 days، اس کے بعد ہمیں نکال دیا جائے گا، تو ہم تو اللہ کے جو ہے وہ چہیتے ہیں. یہی کانسیپٹ جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو ہے وہ اپنا لیا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اور اپنی پھوپھیوں کو کیا کہا تھا کہ اپنی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خود ہی قیامت سے بچنے کے لیے پریپئر کر لو، میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. یہ ٹیگ لائن ہے، اس کو لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. تو پھر ہم کس کی ریلائنس پہ بیٹھے ہوئے، ہم کس دن کا انتظار کریں، ہم کس مدد کا انتظار کریں کہ ہم خود پریپئر کچھ کریں نا اور پھر ہم کہیں کہ ہماری شفاعت بھی ہو جائے گی.
ایسا نہیں ہوگا. تو یہ خام خیالی ہے، یہ شیطان کے چبائے ہوئے ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکالیں. اور پھر وہی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری صرف کوشش دیکھنی ہے، رزلٹ نہیں مانگے اللہ نے. تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ بھاگ پڑے، وہ کوشش کرے، وہ خود کو امپروو کرے اور سیکھے، اور سکھانے کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش تو کریں. ہم سب کچھ تو کریں، ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ خود سیکھیں اور اپنے بچوں تک پہنچا دیں. بلغوا انی ولو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہنچا دو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. کیوں اس کی اتنی امپورٹنس دی گئی؟ کیوں ہمیں خیر امتن بنایا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ شیئرنگ کا اور کیئرنگ کا کانسیپٹ رک جائے گا تو کیسے بات پہنچے گی آگے، کیسے پتہ چلے گا؟ جب کوئی نئی بات پتہ چلتی تھی، وہی آتی تھی، تو صحابہ کرام جو ہے بھاگ بھاگ کے آپ کے پاس آیا کرتے تھے پوچھنے کے لیے، کہ ان کی اتنی چاہت ہوتی تھی کہ اچھا نئی بات کیا پتہ چلی. اور ہم سب کے گھروں میں والیومز کے والیومز تفاسیر کے پڑھے ہیں، والیوم کے والیوم قرآن مجید کے پڑھے ہیں، اور بے شمار اور ڈفرینٹ تفاسیر پڑھی ہیں. صحیح مسلم پڑھی ہے، صحیح بخاری پڑھی ہے. توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اسے کھول کے کبھی تو دیکھ سکتے، کبھی تو پڑھتے. اگر ہم نہیں بھی پڑھ سکتے تھے، خود نہیں ہمیں سمجھ آ رہی تھی، تو اب تو الحمدللہ وی آر سو لکی. اگر ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے تو ہمارے پاس آن لائن اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہے. ہمارے پاس یوٹیوب پہ ہر ایج گروپ کا، ہر سٹائل کا، ہر طرح کا اسکالر موجود ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو وہ وقت ہے نا، اس کے بارے میں تو پوچھ بھی بہت سخت ہونی کہ اب تو ہمارے پاس جیسے کہتے ہیں نا، بہانا بھی کوئی نہیں. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہاں گھر بچے میں کیسے چھوڑ کے نکلوں. جب اپنے کام کرنے ہوتے تب بھی تو نکلتے ہیں نا گھروں سے. عید کی شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا اپنی پن پسند، جب جوڑے خریدنے نکلے ہوتے ہیں تو تب تو ہمیں نہ صبح کا پتہ ہوتا ہے نہ شام کا پتہ ہوتا ہے. یہاں پہ جب ہم نے 1 گھنٹے کی کلاس کے لیے بھی نکلنا ہوتا ہے تو ہماری مصروفیات جو ہے وہ ہمیں گھیر لیتی. ایسی بات ایکچولی بات پتہ کیا ہے؟ بات پرائرٹی کی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے قرآن مجید کے علم کو، اس کے نالج کو کبھی پرائرٹائز کیا ہی نہیں. ہاں، سب سے نیچے ہمیشہ رکھا، اینڈ پہ. آپ دیکھیں اب ایون اسکولوں میں جب آپ سیگریگیشن دیکھتی ہیں سبجیکٹس کی، تو سب سے زیادہ امپورٹنس کس سبجیکٹ کو دی جاتی ہے؟ انگلش لینگویج کو، پھر سائنس کے سبجیکٹس کو، پھر ایون پاکستان اسٹڈیز بھی آ جائے گا، جیوگرافی، ہسٹری. اینڈ پہ ہوگا چھوٹا سا 30 منٹ کا پیریڈ اور پتلی سی اسلامک اسٹڈیز کی کتاب ہوگی، اور وہ بھی آپشنل سبجیکٹس. پڑھنا پڑے نہیں پڑھنا نہ پڑھے. الحمدللہ کچھ سالوں سے قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے اسکولز میں ترجمہ کے ساتھ. یہ ایک پازیٹیو چینج ہے، اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے اگر پازیٹیوٹی آئی ہے. مگر جب تک اس کو ہم اپنی روٹین کا حصہ نہیں بنائیں گے اور ساتھ کے ساتھ اس کو ایمبیڈ نہیں کریں گے پریکٹس کے ساتھ، وہ پھر ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی تو ہوگا. ہم نے اتنے والیوم پڑھ لیے، ہم نے اتنا سیکھ لیا، ہم نے یہ پڑھ لیا، مگر جب تک وہ پریکٹسز میں نہیں آئے گا تو وہ پھر جو ہے نا، وہ اس کو جس کو کہتے ہیں نا سیل لگ جانا، وہ نہیں اس پہ لگتی. پھر وہ یہ تو ہو جائے گا کہ جی میں نے ڈگری تو لے لی تھی مگر میری پریکٹس میں کیوں نہیں آیا. اب دیکھیں کتنا اب قرآن مجید الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے. ہر چوتھے محلے میں قرآن کی کلاس ہو رہی ہے آن لائن. میرا خیال ہے آپ دیکھیں تو ہر 1 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی دورہ قرآن کروا ہی رہا ہے. مگر جب اپنے معاشرے میں نکلتے ہیں تو وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی 2 نمبریاں، وہی سود کا کاروبار، وہی زنا، وہی ایکسٹرا میرٹل افیئرز، وہی پری میرٹل افیئرز. کیا وجہ ہے؟ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن پڑھا تو بہت جائے گا مگر حلق سے نیچے نہیں اترے. حلق سے نیچے نہ اترنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو پریکٹس میں نہیں لے کر آیا جائے گا. پڑھا تو بہت جائے گا، اور واقعی ایسی بات ہے نا، آپ ایک کلک پر بڑے سے بڑے قرآن کی جو ہے وہ آپ کو ریسٹیشن مل جاتی ہے، مگر پریکٹسز میں یہ چیزیں ہمارے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اچھا، اب یہی کانسیپٹ جو ہے وہ کن کا تھا؟ قریش کا بھی یہی کانسیپٹ تھا. وہ بتوں کی پوجا، ہم کہتے تھے ہم ڈائریکٹ تھوڑی پوجا کرتے ہیں، ہم بتوں کی ڈائریکٹ نہیں پوجا کرتے. دراصل جو نیک روحیں ہیں نا ان بتوں کی، یہ ان کے نا آس پاس گھومتی پھرتی رہتی ہیں، اور پھر جب ہم ان سے کوئی سفارش کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے بتاتے تھے. تو یہی کانسیپٹ آج نہیں ہے کیا؟ کیوں جاتے ہیں مزاروں پر؟ آج ہم اوپن اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. کیوں جاتے ہیں قبروں پر؟ تو کیا کہتے ہیں ان سے بھی جب آپ انہیں پوچھیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ان سے تو نہیں مانگتے. آپ کو پتہ نہیں کتنے نیک بزرگ ہیں یہ، 40 سال سے ان کی جو ہے نا تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے فجر مس نہیں کی تھی. اتنے زیادہ یہ نیک بزرگ ہیں، یہ جو کوئی بھی ہیں.
تو کیا انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے سے آ کے مانگیں گے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے آپ کا پیغام پہنچاؤں گا؟ تو اس معاملے میں جو ہے نا اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا. سورہ البقرہ میں 186 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کیا آپ نے کہنا ہے؟ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کہ میں ہر سوال کرنے والے پوچھنے والے کا جواب دیتا ہوں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی سیگریگیشن نہیں کی کہ میں ظالم کی بات نہیں سنوں گا، یا میں کافر کی نہیں سنوں گا، یا میں منافق کی نہیں سنوں گا. ٹھیک ہے، میں صرف چند لوگوں کا سنوں گا. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہمیں بتا دیتے. ایسی تو کوئی بات نہیں اللہ پاک نے بتائی ہمیں. تو پھر کہاں سے یہ چیزیں کریٹ کر لی گئی؟ آپ کو ذکر ہوا تھا نا گھوڑے شاہ کا مزار، جی وہاں پر گھوڑا ہے جی دفن. اور اس کو، اور آپ کو پتہ ہے یہ کانسیپٹ چلا ہوا ہے کہ جو علاقہ یہ لوگ صاف کرنا چاہتے ہیں نا کہ یہاں پہ گندگی بہت ہے، وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ قبر بنا دیتے ہیں، اس میں کچھ چیز رکھ دیتے ہیں اور اس کے ارد گرد وہ چراغ جلا دیتے ہیں، تو پھر وہ جگہ کبھی گندی نہیں ہوتی کیونکہ وہ مزار بن گیا نا. پھر ابھی لیٹسٹ ایک شرک اور شروع ہوا ہے کہ جو الیکٹرک پولز ہیں نا ان کو بھی پوجنا لوگوں نے سٹارٹ کر دیا. بس اپنے سے پاورفل جس کو سمجھا اس کو پوجنا شروع کر دیا. ٹھیک ہو گیا. الیکٹرک پول کی بھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے نا ان چیزوں کو سمجھنا بہت مشکل اس لیے ہے کہ الحمدللہ ہم مین اسٹریم میں رہتے ہیں، بڑے شہروں میں رہتے ہیں. کبھی آپ انٹیریئر چلے جائیں، سندھ میں، بلوچستان کے فار آف ایریاز میں چلے جائیں، وہاں کے گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پہ تو لوگوں کو اللہ کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ اس ملک کی ہم بات کریں 97-98% یہاں پر مسلمان بستے ہیں. تو کس نے پیغام پہنچانا ہے ان لوگوں تک؟ ہم لوگ جواب دے نہیں ہے کیا؟ اپنے اپنے گھروں میں کمفرٹ زون میں رہ کے تو بات کرنا، یہ میں اپنے لیے، میرے لیے یہ میں خود کو چیلنج دے رہی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ اپنے محلے سے لوگ اکٹھے کر لیے، زیادہ سے زیادہ زوم کی کلاس لے لی، دیٹ از اٹ. یہ کمپیریٹیولی بہت ایزی ہے. ان تک کون پیغام پہنچائے گا؟ کس نے لے کے جانا ہے جو الیکٹرک پول کی جو ہے وہ پوجا کرنے لگ گئے؟ شرک کا، شیطان نے شرک کے ایسے ایسے طریقے سجھا دیے انہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان اپنا مضبوط رکھیں، اس سے دعائیں کریں، وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا. اور شرک کے علاوہ تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، شرک کی معافی نہیں ہے. اور تمام گناہوں میں سے سب سے بدترین گناہ جو ہے وہ شرک ہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا فرمایا تھا، ہماری روحیں بنائی تھی، تو اس نے ربوبیت کی انکلینیشن ہم سب ارواح کے اندر ڈال دی تھی. ٹھیک ہے، اب فرق کس میں ہے؟ فرق ہماری اپنی کوشش پہ ہے. جو زیادہ اطاعت کرے گا، جو زیادہ فرما بردار بن جائے گا، وہ زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، وہ زیادہ نیک ہو جائے گا، وہ زیادہ اللہ کے ہاں کوالیفائی کر جائے گا فار دا جنہ. ٹھیک ہو گیا. اور جو جتنا اپنی زندگی میں اللہ کے آگے سبمٹ کرے گا، وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. اور جو جتنا حکم سے دور رہے گا، اطاعت نہیں کرے گا، اتنا زیادہ وہ شرک کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، شرک جو ہے انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور میکسیمم پنشمنٹ جو ہے وہ شرک کی وجہ سے ہوتی ہے، دی جائے گی سب کو. اب آخرت کی ایک منیمل جو ہے نا پنشمنٹ، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو سب سے لو پنشمنٹ ہوگی نا، وہ ایسے شخص کی ہوگی کہ اس کے پاؤں کے نیچے 2 کوئلے دہک رہے ہوں گے اور ان کی گرمی سے اس کا دماغ جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہوگا. یہ جہنم کی سب سے لویسٹ کیٹیگری کی پنشمنٹ ہے جو آپ کو یہاں پر ہم نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے ہلکی سزا ہے. تو جہنم جو ہے وہ از اے ویری سیریس میٹر، یہ اگنور کر دینے والا میٹر نہیں ہے، اس کے بارے میں ریلیکس رہ جانے والی بات نہیں ہے. اور جہنمیوں کا جو ہے وہ جسم کو ری ڈیزائن کیا جائے گا. ری ڈیزائن کیا جائے گا کیسے؟ کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جہنمی ہے اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اور اس کے جو تھکنس ہے اس کی سکن کی، وہ 3 سال تک کی مسافت کے برابر کر دی جائے گی. کیوں؟ جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی زیادہ پھر تکلیف ہوگی نا. اور پھر جب سکن جل جائے گی تو پھر دوبارہ جو ہے وہ نئی سکن اس پر گرو کروا دی جائے گی. تو کیا یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کو ہم ریلیکس لے کے چلیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس جہنم کی آگ سے اور اس کے ٹورمنٹ سے اور اس کے عذاب سے ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی بچا لے. دنیا میں جب ہمارے پاس کوئی تکلیف آتی ہے نا
تو کیا ہوتا ہے, ہمیں امید ہوتی ہے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. چھوٹا سا جل جاتے ہیں نا تو اس کو دکھا, اس کو بتا, یہ دوائی لگا, اس سے پوچھ, اور 10 لوگ ہوتے ہیں تسلی کرانے والے. وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا, اکیلا انسان اکیلا بیٹھا جل رہا ہوگا. امیجن کریں, اپنا آپ امیجن کریں, اپنے بہن بھائیوں کو امیجن کریں, اپنے بچوں کو امیجن کریں. کیا یہ چیز ہم برداشت کر سکتے ہیں دنیا میں اپنی اولاد کے لیے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو پھر آج ہم دوڑ لگا دیں ان کی آخرت کو سنوارنے کی طرف. ہم میں سے ہر ایک ایمرجنسی کے الارمز ہمارے دماغوں پر بجنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کوئی آسان اور چھوٹا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ایک اور بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ ہر دن ایک نئے ڈائمینشن کے ساتھ آئے گا, ویرائٹی آف ٹارچرز. جیسے جنت میں ہر دن ایک نئی ایکٹیویٹی ہوگی, خوشی کا ماحول ہوگا, اسی طرح ہی جہنم میں ہر دن ایک نیا ٹارچر ہوگا. دنیا میں کیا ہوتا ہے, جب ٹارچر سیل میں قیدیوں کو ایک طرح کا ٹارچر دیا جاتا ہے نا تو وہ اس سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر اگلے دن ٹارچر کے سٹائل کو چینج کر دیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹارچر سیل کے اندر کبھی الیکٹرک شاک دے دیتے ہیں, کبھی گرم پانی ڈال رہے ہوتے ہیں انہیں, کبھی فزیکلی مار رہے ہوتے ہیں, ویرائٹی. تو جہنم جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ٹارچر سیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ کو بہت ایک زور سے آواز آئی, تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا یہ آج سے 70 سال پہلے جہنم کی طرف ایک کے اندر ایک راک, ایک پتھر کو ڈالا گیا تھا, آج وہ اس کی بیس میں جا کے گرا ہے. 70 ایئرز میں وہ اپنی اس کی جہنم کی بیس میں جا کے بیٹھا ہے. امیجن کیجیے کہ کتنی گہری ہے وہ جگہ, اور ہمیں کتنا زیادہ اس سے ڈرنے کی, بچنے کی, اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 103, کہہ دیجئے قل هل ننبئکم, کیا میں بتاؤں تم کو, بالاکثرین اعمالا, سب سے زیادہ خسارے والے اعمال والے کون لوگ ہیں. تو یہاں پر خود ہی بتا دیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں. 104 اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے, یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. الذین, وہ لوگ, ضل, جن کی گم ہو گئی, سعیہم, کوششیں ان کی, فی الحیات دنیا, دنیا کی ہی زندگی میں, وہم یحسبون, اور وہ سمجھتے ہیں, انہم, کہ بے شک وہ, یحسنون صنعا, کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جن کی ساری ایفرٹ, کوشش, محنت, بھاگ دوڑ, انرجی, پرائم ٹائم آف دیئر لائف کہاں پر سپینڈ ہوا ہے, دنیا کے لیے. تو جو پچھلی آیتوں میں جن کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے وہ یہ لوگ ہیں, یہاں پہ بتا دیا گیا. یہ دونوں آیتیں 103 اور 104 کنیکٹڈ ہیں 102 کے ساتھ ہی. ٹھیک ہو گیا. تو دنیا بہت پیاری لگتی ہے نا, اور انسان آپ دیکھیں جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے انسان کی دنیا میں, تو وہ دنیا کے اندر کیسے انوالو ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا, اور اس سے خوبصورت کوئی اوپن بک ایگزام ہوگا, کوئی اور دنیا کا ایگزام آپ کو اتنے اچھے طریقے سے انسٹرکشنز کو کلیئر کرتا ہے؟ ہمیشہ ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے. ہم ہمیشہ یہ جو ہے نا, جب بھی اسٹوڈنٹس پیپر دے کے آتے ہیں کہتے ہیں دیکھا ٹیچر نے واضح نہیں بتایا, کلیئر انسٹرکشنز نہیں تھی, ایمبیگوس تھی, پہلے نہیں نہ بتایا تھا, ہمیں پتا ہوتا تو ہم یہ بھی کر لیتے. ٹھیک ہے, جبکہ دنیا کا معاملہ اور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اگر آپ کی بھاگ دوڑ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے نا, then you are at a loss. وہاں پر پھر آپ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہے. یہاں پر آپ کی جتنی بھی ایفرٹ ہیں وہ ملٹی پلائی بائی 0 کر دی جائیں گی. اگر آپ نے 60 سال آف لائف گزارے دنیا بنانے کے لیے, گھر بنا لوں, فیکٹری بنا لوں, گاڑیاں لے لوں, بچوں کو فورن ایجوکیشن دلوا دوں, اب کیا ہوا؟ ملٹی پلائی بائی 0, سب کچھ ختم ہے. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ناٹ انٹرسٹڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ ہماری شکلیں دیکھتے ہیں. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے پلاسٹک سرجری کروائی یا بوٹوکس کروایا یا وائٹننگ فیشیل کروایا کہ نہیں کروایا. اللہ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اچھے کام کتنے کر کے لے کر آئے. تمہارے دل دیکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, نیتیں دیکھتا ہے, اعمال دیکھتا ہے, کتنی بھاگ دوڑ کی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ہم 104 آیا کو ابھی پورا ہم نہیں ڈسکس کر پائے, تو یہاں پر اس کو مارک کر لیجئے. انشاءاللہ اس کو ہم کل مکمل کریں گے, اور بہت امید ہے کہ انشاءاللہ کل ہم
اس کو مکمل کریں گے اپنی سورہ الکہف کو، اور آپ لوگ اپنے اپنے کچھ ریفلیکشنز کے ساتھ ضرور آئیے گا کل، کہ کچھ بھی جو آپ نے سیکھا اور جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آن لائن بھی کچھ ساتھی اویلیبل ہیں، آن سائٹ آپ لوگ ہیں، کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو کہ ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے بعد میں سنتے ہیں، پھر وہ اپنے فیڈ بیکس دیتے ہیں. تو بہت اچھا ہوگا کہ آپ یہ سیکھنے کے پہلے اور بعد میں آپ نے کیا ڈفرینس فیل کیا، اور آپ اپنے لیے اب کیا آبجیکٹو لے کر اٹھے ہیں ونس یو ہیو گون تھرو دس سورہ یور سیلف. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے، اور پھر فالوڈ بائی چھوٹی سی دعا بھی انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے اکارڈنگ ٹو دا ٹائم. تو ابھی ہم جو ہے وہ اپنی حفظ کی طرف چلتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. میں اور ایک ہم چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا جی چاہوں گی. جی جی کہیے. اس میں یہ خاص طور سے آن لائن لوگوں کے لیے ہے کہ جو آن سائٹ ہیں وہ تو اپنے ویوز شیئر کر دیں گے، جو آن لائن ہے جو ان کے فیڈ بیک ویوز یا کویسچنز ہوں گے اس کے لیے کائنڈلی آپ اپنے ہینڈ ریز کا آپشن جو ہے نا وہ اویل کیجیے گا. جس کا ہاتھ کھڑا ہوگا اس کے نام کے ساتھ نا پھر ہم آپ کو انمیوٹ کرنے کا آپشن دے دیں گے، تو تاکہ پھر آپ بات کر سکیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی جی بالکل ایسے ہی کریں گے. آپ اپنا ہینڈ ریز کیجیے گا جو آن لائن ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، اور جو آپ کے انشاءاللہ ویوز اینڈ کامنٹس ہوں گے، اور کوئی نئی باتیں، کوئی ایسی سجیشن اور کوئی امپروومنٹ کا ایریا آپ چاہیں، اور فردر فیوچر کے لیے اگر آپ کوئی ہمیں سجیشنز دینا چاہیں تو آل سارٹس آف سجیشنز آر ویلکم انشاءاللہ ٹمورو. تو انشاءاللہ شارپ ایٹ 11 کل ہم سٹارٹ کریں گے، اور ابھی ہم چلتے ہیں حفظ کی طرف. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا حفظ. دعائیں سٹارٹ کی ہوئی ہیں. صبح شام کے اذکار تھے کل جو رہ گئے تھے اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں آج، اور الحمدللہ ہم لوگ اب تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. آج کا کل کا دن ہی ہے تو ضروری جو زیادہ خوبصورت اذکار ہوں گے ہم آج 2 دنوں میں وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں پیج نمبر 12 پہ ہے جو کل ہم کرنا چاہ رہے تھے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. پیج نمبر 12 پہ ہے دعا نمبر 10. پہلے اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. 10 اینڈ 11 دونوں جو ہیں وہ اذکار اس میں عافیت کی دعائیں ہی ہیں، تو دونوں کو اکٹھا بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں کو الگ الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی لیے ان کی فضیلت جو ہے وہ اکٹھے ہی بیان کی گئی ہے. کہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، میں آپ کو ہر صبح یہ دعا مانگتے سنتا ہوں: اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. آپ اس کو 3 مرتبہ صبح پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ شام کو. تو وہ بولے بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، پس میں یہ سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں. اور عباس بن عبدالعزیز سند کے ایک راوی ہیں، انہوں نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، یعنی کہ اس کے ساتھ ہی اس کو بھی ایڈ کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. اے اللہ یقیناً میں پناہ چاہتا ہوں تیری کفر اور فقر اور فاقہ سے. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. آپ یہ دعا صبح کو 3 بار پڑھتے اور شام کو بھی پڑھتے. تو انہوں نے کہا پس میں سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں. تو اس میں بہت سی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے ابھی جو ہم قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہیں قرآن کو، اور ہدایت کے لیے یہ ذریعہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اور دوسری جو ہے اس سے ہم جو پناہ مانگ رہے ہیں وہ بھی بہت بیسک سی چیزیں ہیں جس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. تو ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ، اور صبح اور شام 3 دفعہ ان کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے،
اور دیکھیں کتنی ہم بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہم ذہنی اور جسمانی دونوں. تو ہم کس سے عافیت مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بدن میں عافیت دے. اے اللہ میرے کانوں میں عافیت دے. ٹھیک ہے، سمعی سماعت سے ہے، یعنی کہ کانوں میں مجھے عافیت دے. اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور سیکنڈ جو ہے وہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ چاہتی ہوں کفر اور فقر سے. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتی ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور تینوں ہی یہ چیزیں بھی ہمیں جو ہیں وہ شدت سے ضرورت ہوتی ہے. کفر اور فقر، فکر و فاقہ. ٹھیک ہے، اور قبر اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ محفوظ رکھے ہم سب کو. چلیں نیکسٹ جو ہے میں چاہ رہی تھی سید الاستغفار کی بہت فضیلت ہے تو اس کو میں پڑھا دوں. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. اچھا، سید الاستغفار جو ہے یہ سب سے عمدہ استغفار ہے جو کہ کرنا چاہیے. اس کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ فضیلت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح کو ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے. اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں اس کو پڑھ لیا تو اس کا جو صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے. تو یہ سید الاستغفار ہوتا ہے اور اس کو ہمیشہ اپنے آپ شامل کریں صبح شام کے اذکار میں. اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی، اور اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب جو بھی سنت کے مطابق اعمال ہیں ان کو ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں. اور جو کل میں نے کہا تھا کہ دعائیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کم ہے، تو میں نے وہ گروپ میں شیئر کر دی ہے دعا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ پڑھ لیجئے گا اور اپنے تشہد میں جتنی دعائیں درود شریف کے بعد آپ کر سکتے ہیں اتنے کیجیے گا. ہمارے جو عام طور پر رب جعلنی پڑھ کے اور اس کے بعد جو ہے سلام پھیر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں مسنون دعائیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ کریں گے تو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو جتنی دعائیں آپ کر سکتے جی جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.